بات کریں جی حضور، سر، بات ذائقہ کریں. عباس بات کر رہا ہوں. جی جی ذائقہ عباس بات کر رہا ہوں سر، اسلام آباد سے. جی زیغم بھائی، کیا حکم ہے؟ جی سر، کافی ٹائم سے سر آپ کو سن رہے، آپ سے بات بھی کرنا چاہتے تھے. کافی ٹائم سے آپ کو واچ کر رہے سر. آپ کے جی تکلیف پہ سر میں نے لیکچر سنے ہیں کافی، اور آپ کا ہوں آبجیکشن بھی کافی اسٹرانگ ہے. لیکن اوکے. سر جو پاکستان میں ہمارے علماء ہیں نا، وہ خامنائی اور سستانی جو ہے یہ اس کی الگ ہی فیس بیان کرتے ہیں، اور بڑی پازیٹیو یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ خامنائی یہ ہے، تقویٰ بڑا کرتا ہے اور پرہیزگار بہت ہے. اس طرح عجیب سے قصے سناتے ہیں. تو ہاں سر کیونکہ آپ ایران میں رہتے ہیں، تو آپ نے جیسے آپ نے ایران میں رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ہاں پتا ہوگا کہ ایرانی عوام کو کیا فیس خامنائی اور سستانی کا ہے. جس طرح کہ پاکستان میں اگر میں رہتا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان یا نواز شریف کا یہاں پہ کیا فیس ہے. تو آپ اوکے. میں بتائیں کہ ایرانی عوام جو ہے نا، وہ خامنائی اور سستانی کو کیا سمجھتی ہے؟ مطلب وہ بھی اتنا ہی پازیٹیو سمجھتی ہے، یا ہمارے علماء کے سامنے کوئی ایکٹنگ ہوتی ہے، یا کوئی کیا ہوتا ہے ہمارے علماء کے سامنے جو اتنا وہ پازیٹیو اوکے، فیس یہاں پر آ کے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا بتائیں؟ اچھا، خامنئی خمینی دیکھیں. دیکھیں، اہل بدعت ایسا نہیں ہوتا. میں پہلی بات، میں خامنئی خمینی کے متعلق، سستانی کے متعلق بھی بات نہیں کر رہا، میں اہل بدعت کے متعلق کہہ رہا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا کہ اہل بدعت سب متجاہر بالفسق ہوتے ہیں. دیکھیں مثلا جماعت نواسب کے جو علماء ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ سب جو ہیں ہر جگہ پہ شراب پی لو، یا بے نمازی کرو، یا مثلا تہجد نہ پڑھو، یا لواط کرو، یا شراب پی لو. اس طرح تو نہیں ہوتے نا. آپ نے خود دیکھا پاکستان میں، آپ نے خود پاکستان میں دیکھا جن کے علماء، بہت سارے علماء ہوتے ہیں، بہت نمازی ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں. بلکہ سب علماء کے نمازی ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں. بہت سارے علماء ہوں گے ان کے جو تہجد بجا لاتے ہیں. ایک شیعہ مولوی تھا، وہ وہابی سے شیعہ ہو گیا تھا. وہ پہلے ابن باز جو ہے سعودی عرب میں، وہ بہت ہی کٹر تکفیری مولوی تھا. سعودی عرب کا گرینڈ مفتی تھا، مفتی اعظم تھا. اور شیعوں کا اس کا کام ہی تھا شیعوں کی تکفیر کرنا. اس کا شاگرد رہ چکا تھا. یہ جو آپ احسان الہی ظہیر ہے نا پنجاب والا، یہ اس کا شاگرد خاص تھا ابن باز کا. ابن باز آنکھوں سے اندھا تھا، وہ آنکھوں سے نابینا تھا. لیکن یہی شیعہ طالب علم جو وہ وہابی سے شیعہ بن چکا تھا، وہ خود کہہ رہا تھا، بہت تعریف کرتا تھا اس کے تقوی کی. بڑا ہی متقیہ، بڑا ہی نیک اخلاق آدمی ہے، نیک آدمی ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ تکفیری ہے، وہ شیعوں کی تکفیر کرتا ہے تو لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، یا وہ قرآن نہیں پڑھتا. نہیں، تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ روتا بھی ہے اللہ کے خوف سے، لیکن وہ عقیدے میں باطل ہے. تو اب آپ دنیا میں آپ کرسچن دیکھیں، مدر ٹریسا ایک عورت تھی نا انڈیا میں، مدر ٹریسا آپ کو یاد ہوگا. پورے عالم اسلام میں دیکھیں اس جیسی عورت ہے کوئی آپ کو ملا؟ اس نے اپنی ساری زندگی کس میں گزاری کہ وہ عورتیں جن کو لیپریسی ہوتا ہے، وہ بچے جو یتیم ہوتی ہیں، وہ بے کس ہوتے ہیں، بیمار لوگ جو کوئی ان کی تیمارداری نہیں کرتا، ساری زندگی اسی میں گزار دی اس نے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا عقیدہ کیا؟ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ مانتی ہے. تو اس طرح نہیں ہے میرے عزیز کہ اگر کوئی شخص اس کا عقیدہ باطل ہے تو حتماً وہ ہر لحاظ سے وہ فاسق آدمی ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص آپ کو کہہ دے کہ مثلا خامنئی بڑا نیک آدمی ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، وہ زاہدانہ زندگی گزارتا ہے، اگر یہ صحیح بھی ہو نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سب افعال اچھے ہیں. غیر معصوم ہمیشہ یہ ہوتا ہے غیر معصوم میں کہ اگر اس کا 1 2 3 4 5 فعل صحیح ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے سب افعال صحیح ہیں. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے 3 4 5 افعال صحیح ہوتے ہیں، باقی 3 4 5 افعال بہت ہی غلط ہوتے ہیں، بہت ہی گھٹیا اور کفرانہ ہوتے ہیں. اس طرح بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے. اکثر یہی ہوتا ہے. تو آپ جو لوگ تعریف کرتے ہیں خامنئی کی، چلو پہلے ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں ایسے ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، خامنئی بڑا نمازی آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سب عقائد صحیح ہیں، کیونکہ وہ حجت نہیں ہے. جو فعل ثابت ہو گیا کہ وہ صحیح کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے سب فعل صحیح ہیں، یا اس کے سب عقائد صحیح ہیں، یا وہ پھر نائب امام بھی ہے. اس طرح نہیں ہے. اس میں ان باتوں میں کوئی میوچول نیسیسٹی نہیں ہے، ان باتوں میں کوئی تلازم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں ایک اچھا آدمی ہوں، میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے سارے عقائد بھی، اسی لیے میرے سارے عقائد بھی صحیح ہوں گے. نہیں، وہ میرے جو عقیدہ ہے وہ اپنی دلیل مانگتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ خامنئی چلے مان لیا نمازی بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، وہ زاہد بھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نائب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، ولایت فقیہ بھی صحیح ہے، اس کی حکومت بھی اسلامی ہے، اس کا ہر فعل بھی صحیح ہے، اس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ان باتوں میں کوئی تلازم ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ پہلی بات ہے کہ اگر یہ تعریفیں بھی کریں نا، ان کی تعریف سے کچھ نہیں بنتا. آپ خود پاکستان میں رہتے ہیں، جماعت عمریہ کتنی ابو بکر عمر کی تعریف کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ معاویہ کی تعریف کرتے ہیں، عثمان کی، عائشہ کی تعریف کرتے ہیں. اوکے، کوئی فرق پڑتا ہے آپ کو اس سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. اوکے. تو یہاں پر اب آتے ہیں خامنئی کی طرف.
آپ نے پوچھا کہ ایران میں خامنئی، آپ کے علماء کچھ بتاتے ہیں ایران میں میں نے اب شروع اس پروگرام کے شروع میں آپ کو نے دیکھا ہوگا نا کہ میں نے کیا کہا آپ کی خدمت میں کہ آپ کے ہندوستان پاکستان کے جو مولوی ہیں یہ بیچارے برین واشڈ ہیں، اور یقین جانو یہ برین واشڈ ہیں، یہ ان کی عقل نہیں ہے۔ آپ کے ہندوستان پاکستان کے جو مولوی ہیں، میں آپ پاکستانی قوم کی میں توہین نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کہتا یہ آپ ہیں، نہیں، پاکستانی قوم ایک اچھی قوم ہے، اس کے شیعہ بڑے پیارے شیعہ ہیں، پاکستان کے جو شیعہ ہیں، ہندوستان کے جو شیعہ ہیں بہت مخلص ہیں، البتہ ان میں گناہ کار بھی ہیں، نیک جیسے ہر جگہ میں نیک بھی اچھے بھی ہیں، لیکن وہ شیعہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے کچھ زیادہ اچھے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ کی طرح لیکن بڑے اچھے، میں پاکستانی قوم کے متعلق نہیں کر رہا، لیکن آپ کے جو علماء ہیں اکثر، سب علماء کو بھی نہیں کہتا، لیکن آپ کے اکثر علماء جو ہے نا یہ سب سے ذلیل لوگ دنیا میں یہی ہیں، سب سے ذلیل۔ آج کے پروگرام کے شروع میں نے کیا کہا کہ آپ کے ایک پاکستانی یا ہندوستانی طالب علم جس دن سے وہ ایران جاتا ہے نا، شروع ہی دن سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ ایرانی قوم کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے، ان کو اپنا رب سمجھتا ہے، اپنا ہیرو سمجھتا ہے، اور ایرانیوں کے بھی یہ ان کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی ہندوستانیوں کو کم سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، گریسزم ہوتا ہے وہاں پر۔ اور پھر وہاں پہ جب جاتے ہیں تو یہ جن مدارس ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود جیسے آپ ایک کتا ہے نا، آپ کا کتا اپنے کتے کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کرو، پھر بھی وہ دم ہلاتے آ جاتا ہے۔ تو یہی ہے، یہ بیچارے یہی ہے کہ ان کے ساتھ برتاؤ بھی ایرانی اچھا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ وفاداری کا ثبوت ہمیشہ دیتے ہی اپنے ایرانی ان کے جو ایرانی پیٹرنز ہوتے ہیں، ایرانی ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، یہ جن مدارس میں پڑھتے ہیں ان مدارس کا سلیبس ہی یہی ہے، ان مدارس کا سب کا ان کا پروگرام ہی یہی ہے۔ آپ کے پاکستانی جو طالب علم ایران جاتے ہیں ان کو آزادی نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی استاد کے پاس جا کے پڑھیں، وہ ایک خاص سلیبس ہوتی ہے، ان کی خاص مدارس ہوتے ہیں، وہیں پڑھ سکتے ہیں، دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ تو ان مدارس کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس سروس ان کے انٹرویو کرتی باقاعدہ، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریولوشنری لوگ ہوں، انقلابی لوگ ہوں، اور وہاں ان مدارس میں جو مواد پڑھایا جاتا ہے اس میں باقاعدہ اسی بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس مدارس سے ایسے ایجنٹس، ایسے پریچرز، ایسے مبلغین تربیت کیے جائیں جو ایران کی سیاست کو پاکستان ہندوستان میں پروموٹ کریں۔ یہ بالکل ان کا باقاعدہ ان کا ایک سلیبس ہے اور ان کا پروگرام ہے، ان کے ایجوکیشن پروگرام کا۔ تو اس لیے آپ کے ایرانی علماء اپنے پاکستانی علماء سے آپ توقع نہ کریں کہ وہ ان کو کچھ اور بھی آتا ہو، ٹھیک ہے نا، وہ برین، وہ 5 سال 6 سال 10 سال 12 سال وہاں پہ اس کی طرف برین واشنگ ہوتی ہے، صبح سے شام ہر نماز کے بعد خامنئی کے لیے دعا کرو، نام لے کے دعا کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے، خمینی اور خامنئی کا نام لے کر ہر تقریر میں خمینی کے لیے صلوات پڑھنا، ان کی تعریف کرنا صبح شام، لازمی بات ہے، ایسے اور ان کے درسی مواد میں یہی مواد ہوتا ہے، اور کبھی بھی یہ اینٹی خامنئی بات کو نہیں سن سکتے، یعنی ان کو سنائی نہیں دیتا، یعنی یہ اس ماحول، ایسے ماحول بھی نہیں جاتے جہاں پہ وہاں پہ خمینی کی کرٹیسزم، چاہے جتنا با انصاف کرٹیسزم ہو وہاں پہ کیا جاتا ہو، ان کے مدارس میں یہ بحث ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسے ماحول میں پلتے ہیں نا کہ وہاں پر ہمیشہ گلوریفیکیشن ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے خامنئی کی، خامنئی اتنا اچھا ہے، خامنئی رب ہے، خامنئی اللہ ہے، خامنئی معصوم ہے، خامنئی بڑا ہی حکیم ہے، خوئی اس نے امریکہ کو ہرا دیا، اوے امریکہ اسے ڈرتا ہے، اور خامنئی بڑا ہی متقی ہے، خامنئی بڑا ہی مظلوم ہے، خامنئی جو ہے وہ اسلام کا واحد، سنچریوں میں ایسا لیڈر نہیں آیا۔ تو یہ روزانہ 24 گھنٹے ان کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے، اور یہ اسی ذہن کے ساتھ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، اسی ذہنیت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے ان کی ایک ذہنیت بن جاتی ہے۔ اب